کہا غریب نواز کے مزار شریف سے لایا ہوں۔ تب اپنے وقت کے مجدد الفسانی نے کہا، اپنے خاص خادم سے کہا، خادم یہ چادر سنبھال کے رکھ دے، اور جب مجدد الفسانی کا وصال ہو جائے، شیخ احمد سرہندی اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کے کفن کے اوپر غریب نواز کے مزار کی یہ چادر کو رکھ دینا۔ اولیاء اکرام حاضری دے رہے ہیں میرے غریب نواز کے آستانے پر۔ میرے غریب نواز کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں پر اپنے وقت کے غوث آ رہے ہیں، اپنے وقت کے قطب آ رہے ہیں، اپنے وقت کے ابدال آ رہے ہیں، اپنے وقت کے بادشاہ آ رہے ہیں۔ راجہ جوڑ پور غریب نواز کے آستانے پر بھیک مانگنے آیا، راجہ حیدرآباد غریب نواز کے آستانے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا، اکبر بادشاہ گھٹنوں کے بل چل کر کے اپنے بیٹے سلیم کے لیے بھیک مانگتا ہوا آیا اور کہہ رہا تھا، اے غریبوں کی جھولیاں بھرنے والے، اس بادشاہ کی جھولیاں بھر دے۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج ابھی کچھ دنوں پہلے ٹی وی جن ٹی وی 18 بولتے ہیں اس میں، اس کے اینکر نے جس کا نام امیش دیوگن تھا، اس نے غریب نواز کو چشتی لٹیرا کہا تھا۔ تم تو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے، بہت جگہوں پہ احتجاج درج کرایا گیا تھا، اس نے غریب نواز کو چشتی لٹیرا کہا تھا۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، غریب نواز کے لیے یہ ایسا جملہ کہنے والا، اس کے لیے بہت ساری مانگ کی گئی تھی، بعد میں اس نے معافی بھی مانگی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا تھا۔ میرے غریب نواز کا آستانہ تو وہ آستانہ ہے جہاں پر صرف مسلمان ہی نہیں جا رہے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، اور میرا غریب نواز چہرہ دیکھ کے نہیں دیتا ہے بلکہ جو بھی آستانے پہ آتا ہے اس کی جھولی بھرتا نظر آتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اس ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، میرے غریب نواز کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا حشر دنیا میں تو بہت برا ہوا ہے، آخرت میں تو ان کو سزا ملے گی ہی، لیکن یاد رکھو پیارے مسلمانوں، میرے غریب نواز کے آستانے پہ بڑے بڑے لیڈر آ رہے ہیں، بڑے بڑے نیتا آ رہے ہیں، اپنے وقت کے سیاسی لوگ آ رہے ہیں۔ دیکھو غریب نواز کے آستانے پر کیسے کیسے لوگوں نے چادر پہنچائی ہے۔ وہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے، وہ امریکہ جو کہتا ہے میرے جیسے ہتھیار دنیا میں کسی کے پاس نہیں، میں دنیا کا سپر پاور ملک ہوں، اس امریکہ سے باراک اوباما کے دور میں چادر میرے غریب نواز کے آستانے پہ آئی تھی، اور ایک خط آیا تھا، اس میں لکھا تھا، اے ہندوستان کے لوگوں کی مدد کرنے والے غریب نواز، میرے ملک کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ یہ میرے غریب نواز کا آستانہ ہے، جہاں امریکہ سے چادر غریب نواز کے آستانے پہ آ رہی ہے۔ پورو پی ایم منموہن سنگھ نے چادر غریب نواز کے آستانے پر پہنچائی، موجودہ پی ایم نے چادر غریب نواز کے آستانے پر پہنچائی، بڑے بڑے لیڈر ٹوکری لے کر کے غریب نواز کے آستانے پہ آ رہے ہیں، بڑے بڑے ایکٹرز ٹوکری سجا کر کے پھولوں کی غریب نواز کے آستانے پہ آ رہے ہیں، جن کے لاکھوں فالوور ہیں، جن کے کروڑوں فالوور ہیں، جن کے چاہنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن جب ان کی بگڑتی ہے تو وہ اپنے فالووروں کے کام پاس نہیں جاتے ہیں، اپنے محبین کے پاس نہیں جاتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ جب ہندوستان میں بگڑتی ہے تو کوئی کام نہیں آتا ہے، اگر کام آتا ہے تو اجمیر کا غریب نواز کام آتا ہے، اگر کام آتا ہے تو ہندوستان کا بادشاہ کام آتا ہے۔ میرا غریب نواز کے آستانے پر ٹوکریاں پھولوں کی لے کے جا رہے ہیں، ٹوکریاں پھولوں کی سجا کر کے لے کر کے بڑے بڑے ایکٹرز جا رہے ہیں، اور یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنے اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، کرے خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے ہیں۔ زندہ باد تقریر ختم ہونے جا رہی میری، یہ ہے غریب نواز کا آستانہ۔ شعر سنا ہوگا آپ نے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ یہ چادر پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ جس کو جس سے محبت ہوگی تبھی تو اس کے پاس جائے گا، مجھے حافظ طاہر سے محبت ہوگی تبھی تو ان کے گھر جاؤں گا۔ غریب نواز کے آستانے پہ چادر جا رہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بھی جان رہے ہیں کہ بظاہر تو کرسی پہ ہم بیٹھ گئے ہیں، لیکن ہندوستان میں جس کی حکومت چل رہی ہے اسے غریب نواز کہتے ہیں، اسے سلطان الہند کہتے ہیں، اسے دنیا والے عطائے رسول کہتے ہیں۔ اور یہ بات انگریزوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ ہندوستان میں ایک قبر ہے جس کی حکومت سارے ہندوستان پر چل رہی ہے،
کہا تھا میں نے تاج محل بھی دیکھا ہے، میں نے ہندوستان میں لال قلعہ بھی دیکھا ہے، میں نے قطب مینار بھی دیکھا ہے، لیکن سب سے زیادہ تعجب والی چیز میں نے اجمیر میں دیکھی ہے کہ ایک قبر ہے، ایک مزار شریف ہے، اور لوگ وہاں پر آتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگ کر کے جا رہے ہیں۔ وہاں پر صوفی غریب نواز کا آستانہ ہے، اور صوفی غریب نواز اپنے مزار میں رہ کر کے پورے ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ کا ایک سیاح کہہ رہا ہے، یہ امریکہ کا ایک نمائندہ کہہ رہا ہے، اور جماعت اسلامی مولوی ابو الاعلی مودودی نے بھی اپنی کتاب سیرت رہنمائی اسلام کے اندر لکھا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام پھیلانے میں سب سے بڑے مبلغ کا نام غریب نواز ہے۔ کیا جملے پہ غور کریں، جماعت اسلامی کا جو پوری زندگی بلیوں کی شان میں گستاخی کرتے رہے، لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ ہندوستان میں اس مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے والے سب سے بڑے مبلغ کا نام غریب نواز ہے۔ اپنے تو اپنے رہے، غیر بھی غریب نواز کی عظمت و شان کو بیان کر رہے ہیں، کہتے بھی اسے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہے جس کی دشمن گواہی دے دیں۔ ارے اپنے تو اپنے رہے، غیر بھی غریب نواز کی عظمت و شان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے دلوں میں مذہب اسلام کی محبت ڈالی ہے، اور جب اسی اسلام کے اوپر مسلمانوں کے اوپر جب کچھ لوگوں نے تن کے انگریزوں کے خریدے ہوئے نمائندوں نے جب مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پہ حملہ کرنا چاہا، جب ان کے ایمان کو لوٹنا چاہا، تو 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان نے مسلمانوں کے ایمان کو بچا کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ جن مسلمانوں کو ہندوستان میں غریب نواز نے بسایا ہے، جن کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کی شمع کو احمد رضا بجھنے نہیں دے گا۔ امام احمد رضا خان نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، امام احمد رضا خان نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے، اس لیے ہم نہ غریب نواز کو بھلا سکتے ہیں اور نہ ہم امام احمد رضا خان کو بھلا سکتے ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے، غریب نواز کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ کچھ دن پہلے لوگوں نے چاہا تھا کہ اجمیر و بریلی کو دور کر دیا جائے، لیکن جس کو پروردگار عالم نے ایک کیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کے آستانے کی چادر کو بچایا، یہ احسان ہے بریلی کے امام احمد رضا خان کا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر میرے غریب نواز نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ غریب نواز کی عظمت و شان کو مختصر سے انداز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ وقت کم ہے، خصوصی خطاب بھی آپ کو سماعت کرنا ہے، اس لیے میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو، یہ علماء کرام کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔